अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 सितंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर में भारत ने शेलिंग की है जिसके नतीजे में 6 शहरी शदीद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई के अंदर मुतअद्दिद चेक पोस्टें भारत की तबाह कर दी हैं और तकरीबन 10 के करीब भारतीय फौजी जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इतला सामने आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान ड्रोन तैयारों के ज़रिए से असलहा कश्मीरियों को दे रहा है ताकि भारतीय फ़ौज पर हमला करवाया जाए। इस हवाले से भारतीय मीडिया पर कुछ खबरें और तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन नाज़रीन काम आप जानते हैं हकीकत ये है कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और हर फ्रीडम फाइटर को और हर मुजाहिद को ये हक हासिल है कि वो जिससे चाहे और जैसे चाहे असलहा ख़रीदे। जब भारत नाज़रीन काम इसराइल से, अमेरिका से, रूस से अरबों डॉलर का असलहा ख़रीद सकता है तो फिर कश्मीरी मुजाहिदीन दुनिया भर से अपने लिए असलहा जमा करके भारत के दरिंदों को भगाने के लिए फैसला कुन मार्का क्यों नहीं लड़ सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन की जानिब से बीजेपी के कारकुनों पर हमले करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इंतहाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी के यारों के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है, कश्मीरी मुजाहिदीन ने ऐलान किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतला सामने आ रही हैं कि पुलवामा के अंदर भारतीय फौज पर बड़ा हमला भी हुआ है जिसमें कम से कम 4 के करीब भारतीय फौजी आज जख्मी बताए जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम लापता कश्मीरियों के जो लवाहिकीन हैं वो अपने जो अजीज़ व क़ारिब हैं उनकी आज़ादी और रिहाई के लिए मुजाहरे भी कर रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन काम मोदी की एक और साजिश मकबूजा कश्मीर के अंदर ये सामने आई है कि वहाँ पर रिहायशी इलाकों के अंदर बड़े बड़े प्लाजे बनाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स तामीर किए जा रहे हैं ताकि हिंदू ताजरों को वो प्लाजे, दुकानें और मार्केटें दी जा सकें, जिसके खिलाफ कश्मीरी एहतजाज भी कर रहे हैं। आए रोज़ नित नए तरीक़ों से मोदी की हुकूमत कश्मीरियों की ज़मीनों पर, अमलाक पर और उनके घरों और जायदादों पर कब्जा कर रही है। आगे बढ़े काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम पाकिस्तान के खिलाफ बदनाम ज़माना FATF ने आज से इजलास दोबारा शुरू कर दिया है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाने और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में करने के लिए भारतीय प्रेशर और दबाव को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि वो दहशत गर्दों की हिमायत और फंडिंग करता है। हालांकि नाज़रीन काम हकीकत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द इसराइल है या फिर अमेरिका है या फिर भारत है। इनके खिलाफ FATF ने आज तक कोई एक्शन प्लान नहीं किया और ना ही उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला है। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर भारत की साजिशों के खिलाफ FATF के खिलाफ नए कवानीन की मंजूरी के लिए भी तमाम के तमाम जो काम है वो जारी है और जल्द नए कवानीन को मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसे काम दुनिया को देखना चाहिए कि सबसे बड़ा दहशत गर्द भारत है जो निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। आगे बढ़ने काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने तालिबान लीडरों से मुलाकात की है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर से उनकी खुसूसी मुलाकात हुई है और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने ट्रंप का पैगाम पहुंचाया है कि फौरी इनखिला अमरीका अफगानिस्तान से करेगा और तालिबान की हुकूमत को भी अमरीका तस्लीम करेगा और सफारती ताल्लुकात भी कायम करेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि दोहा के अंदर इंटर अफगान मुज़ाकरात का बाकायदा राउंड शुरू हो चुका है। आमने सामने मुलाकातें भी हो रही हैं और दोनों फरीकैन आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान के मातहत इलाकों में काबुल इंतज़ामिया निहत्ते शहरियों पर हमले कर रही है। ताज़ा तरीन खबर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है जिसमें कहा गया है कि काबुल फ़ौजों की बमबारी से मस्जिद और मकानात शहीद हुए हैं और कई शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। आगे बढ़े काम जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है
یہ ایران کے بارے میں ہے۔ ناظرین کرام، ایران جنوبی افریقہ میں امریکی خاتون سفیر کو قتل کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ امریکی اخبارات نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ جنوبی شام کے اندر ایران کی جانب سے ہزاروں جنگجوؤں کو بھرتی کر کے بشار الاسد کی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ العربیہ سعودی عرب کے میڈیا نیٹ ورک نے یہ رپورٹ دی ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ قطر نے بھی حزب اللہ کو تقریباً $50 کروڑ سے زائد کی رقم دی ہے۔ یہ بھی العربیہ کی رپورٹ ہے۔ اور ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مصر کے اندر ایک ٹی وی اینکر خاتون نے حجاب کی حمایت کی، جس پر انہیں شدید تشدد کا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ یو اے ای اور بحرین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ یو اے ای اور بحرین سے اسرائیل کو تعلقات قائم کرنے کے بعد اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ نیتن یاہو نے واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارا جو عربوں کے ساتھ تعلقات کا جو منصوبے ہیں ان کے ذریعے سے اسرائیل کی اکانومی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ دوسری جانب بحرین کی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس ڈیل کو مسترد کیا ہے اور اسے مسئلہ فلسطین سے غداری کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل کے اندر خطرناک قسم کا کورونا پھیل چکا ہے۔ مزید 3 ہفتوں کے لیے اسرائیل کو بند کر دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام اطلاعات بھارت سے بھی آ رہی ہیں کہ کورونا وبا سب سے زیادہ وہاں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ دنیا بھر کے اندر لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، لیکن دنیا کے 2 بڑے دہشت گرد ملک اسرائیل اور بھارت کے اندر لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سینکڑوں میزائل سمندر سے ملے ہیں جو برطانوی جہاز کے تباہ ہونے کے بعد وہاں ملبے کے پاس سے ان کو ملے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں مغرب حماس یعنی غزہ کے اندر بڑے پیمانے پر بمباری کرنے کا پلان رکھتا تھا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ یونان اور ترکی اور لیبیا سے ہے۔ ناظرین کام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترک وزیر دفاع نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ یونان عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ 18 جزیروں پر غیر قانونی طور پر یونان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ترک وزیر دفاع نے یہ بھی بیان دیا کہ میکرون کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں۔ ترک فوجیں لڑائی کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ ساتھ ساتھ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے اندر ترک فوج نئی فوج کو بھرتی کرنے کے لیے کام شروع کیے ہوئے ہے۔ ترک وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم لیبیا کا ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ باغی ہفتر پیٹرول کی ترسیل کو دوبارہ سے کھولنے پر تیار ہو چکا ہے۔ امریکی حکام نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ بھی ترکی سے ہے۔ ناظرین کام ترکی بیرونی جنگجوؤں کو آذربائیجان بھیج رہا ہے۔ آرمینیا نے ترکی پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ترکی سے آذربائیجان کی مدد کے لیے درجنوں بلکہ سینکڑوں جنگجو وہ آرمینیا کی سرحدوں کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس سے آرمینیا کی عیسائی حکومت کو خطرات لاحق ہیں۔ آپ جانتے ہیں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان شدید تناؤ ہے اور ترکی مسلمان ملک آذربائیجان کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان بھی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ترکی کے اندر موجود امریکی فوجی اڈے کو بند کیا گیا تو متبادل کے طور پر یونان کے اندر امریکہ اپنا فوجی اڈا کھولے گا، جس سے طیب اردگان کو للکارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر ترکی سے یہ بھی ہے کہ سلیمان قانونی نامی بحری جہاز نے مزید گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر لیے ہیں۔ جلد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان پوری دنیا کو اور ترک قوم کو اس حوالے سے خوشخبری سنائیں گے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ایتھوپیا، سوڈان اور اسی طرح سے امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ ایتھوپیا کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم ہیں انہوں نے سوڈان سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو نقصان ہوا اس میں وہ برابر کے شریک ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور سوڈان کی حکومت کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر پلان کریں گے تاکہ آئندہ یہ سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ امریکہ سے خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر اور ان کی انتہائی قریبی دوست نے مشورہ دیا ہے کہ اگر انتخابات میں ٹرمپ کو فوج ہرا بھی دے تو امریکی صدر کو چاہیے کہ وہ پورے نظام حکومت کو لپیٹ دیں اور اسے ختم کر دیں۔ یہی وجہ ناظرین کرام اب توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے اندر انتخابات میں خون ریز فسادات بھی ہو سکتے ہیں اور بڑی لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔
آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ بیلاروس، ہانگ کانگ اور برطانیہ سے ہے۔ ناظرین کام بیلاروس میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے احتجاج جاری ہے بیلاروس کے صدر کو ہٹانے کے لیے کہ وہ زبردستی اقتدار پر قابض ہیں۔ اس کے علاوہ ہانگ کانگ سے خبر یہ ہے کہ مزید 12 افراد کو سیکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ نے چائنا کے خلاف شدید تنقید بھی کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام برطانیہ اور یورپ میں جو لڑائی ہے یا تنازع ہے وہ بھی شدت اختیار کر گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر بریگزٹ کے حوالے سے دوبارہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ کے لیے جو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے برطانیہ کلی طور پر یورپی یونین سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، لیکن یورپی یونین برطانیہ کو آزاد نہیں کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اب شدید تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔